الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ان بابرکت لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ساری امہات المومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ سارے اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے اہل ایمان کی ماں لگتی ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید ازواج مطہرات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کائنات کی باقی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ازواج مطہرات کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بھلا وہ کیسے ہو سکتی ہیں ازواج مطہرات کی طرح؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات کو جو عظمت، فضیلت اور رفعت و شان ملی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی نسبت کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے، سرکار کے حرم پاک میں ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ اور سرکار کی جو خصوصی نسبت ہوتی ہے وہ ایسا ممتاز کر دیتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس نے ایک لمحہ کے لیے صرف حضور کی زیارت کر لی حالت ایمان میں، اس کو وہ مقام مل گیا جس کو صحابیت کہا جاتا ہے، تو باقی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولایت کا درجہ صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اپنی عبادت سے، اپنے زہد سے، شب زندہ داری سے، تقوی سے درجہ صحابیت کو نہیں پا سکتا، حالانکہ صرف ایک لمحے اسے وہ نسبت رسول نصیب ہوئی، حالت ایمان میں اس نے صرف دیدار کیا ہے۔ تو جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں قبول کر لیا ہو، اور جس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت نکاح قائم ہو گئی ہو، اس خوش نصیب کی طرح کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اے ازواج مطہرات تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم باقی ساری عورتوں سے ممتاز اور جدا ہو۔ اور ظاہر ہے ساری ازواج مطہرات
باقی ساری کائنات کی ازواج کائنات کی خواتین سے ممتاز اور جدا ہیں، لیکن ان ازواج مطہرات میں بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان انوکھی اور نرالی ہے۔ آپ بہت سارے اعتبارات سے باقی ازواج مطہرات سے بھی ممتاز نظر آتی ہیں، اور آپ کی کافی ساری ایسی خصوصیات ہیں جو صرف آپ میں ہی پائی جاتی ہیں، باقی ازواج مطہرات میں وہ خصوصیات بھی نہیں پائی جاتی۔ آپ کی وہ خصوصیات کون کون سی ہیں، اس بارے میں خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے وہ خاص اوصاف عطا کیے ہیں جو باقی ازواج میں نہیں۔ مثلا میرے نکاح کے لیے انتخاب خود اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب کے اندر میری صورت دکھائی جاتی رہی، اور مسلسل 3 دن تک دکھائی جاتی رہی، اور سرکار کو یہ فرمایا جاتا رہا کہ میرے محبوب یہ آپ کا حرم محترم ہے، یہ ام المومنین بننے والی ہے، یہ آپ کے گھر میں آنے والی ہے۔ تو یہ انتخاب الہی ہے، اور نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی صورت دکھائی گئی۔ اور دوسری آپ کی یہ خصوصیت ہے جو آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کنواری ہو، یہ صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے۔ اور پھر آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ باقی سرکار اپنے حرم محترم ازواج مطہرات میں سے جس کے بھی بستر میں ہوتے، جس کے ہاں بھی قیام فرما ہوتے، کسی دیگر زوجہ محترمہ کے بستر میں ہوتے ہوئے سرپار پر وحی نہیں اتری۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ شان اور امتیازی خصوصیت ہے کہ سرکار ان کے بستر میں بھی ہوں تو بھی اللہ رب العالمین اپنی وحی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ طہارت ہے، یہ وہ تقدس ہے کہ جہاں کلام الہی اترتا ہو وہ بستر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے۔ اور پھر آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ سرکار ساری ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، اور کمی کسی کے ساتھ بھی نسبت میں نہیں، نوازتے سب کو ہی ہیں، لیکن جو محبت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملتی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے، وہ خاص توجہ کسی اور کو نہیں ملتی۔ اسی لیے سارے اہل علم حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ محبوبہ ہے، محبوب رب کائنات ہیں، یعنی جو ساری کائنات کے محبوب ہیں حضرت عائشہ ان کی محبوب ہیں، یہ حبیبہ حبیب رب العالمین ہیں۔ تو سرکار کی خاص محبت کی یہ مورد اور سرکار کی خاص توجہ کی یہ مرکز ہیں، محبوبہ محبوب رب العالمین ہیں۔ اور پھر آپ کی یہ خصوصی شان بھی ہے کہ آپ کی خصوصی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ کسی کے بارے میں صرف ایک قرآن کا لفظ نازل ہو جائے تو اس کو وہ ایک لفظ میں مثل کر دیتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ 18 آیتیں قرآن مجید کی آپ کی شان میں نازل ہوئی، اور پس منظر اس کا یہ تھا کہ آپ کی عفت پر، آپ کی پاک دامنی پر منافقین نے الزام لگایا، تو اللہ رب العالمین نے 18 آیتیں قرآن مجید کی نازل فرمائیں اور ان کے الزام کا اتنے واضح لفظوں کے اندر جواب دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر لگایا گیا۔ اور یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ہے کہ الزام آپ کی شخصیت پر لگا، پاک دامنی پر انگلی اٹھائی گئی، جواب اللہ نے دیا، طہارت اللہ نے بیان فرمائی۔ ورنہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پر کوئی الزام لگتا ہے صفائی اس نے خود دینی ہوتی ہے، یا اگر وہ خود صفائی نہ دے تو اس کا کوئی قریبی، اس کا کوئی تعلق والا صفائی دے دیتا ہے۔ یہ بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کسی کی صفائی قرآن بیان کر دے، یعنی قرآن صفائی دیتا نہیں، دی کسی اور نے ہوتی ہے، لیکن اس دی ہوئی صفائی کو قرآن بیان کر دے، یہ بھی بڑی عظمت ہے۔ مثلا حضرت
یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر الزام لگا تو قرآن مجید نے ایک بچے کی دی ہوئی صفائی کو بیان کیا. بچے نے پاک دامنی بیان کی تو قرآن مجید نے کہا فشاہد شاہد من اہلہا، کہ بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا تھا. دی گواہی بچے نے، قرآن نے صرف بیان کر دیا، یہ بڑی عظمت ہے. لیکن یہ حضرت عائشہ کا کمال تو دیکھیں کہ یہاں کسی کی بیان کردہ صفائی کو، شہادت کو اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے وہ پاک دامنی بیان کر کے فرمایا ھذا بہتان عظیم، کہ یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے. اور صرف ایک دو جملے میں نہیں، 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل فرمائیں، اور یہ حضرت عائشہ ہی کی شان ہے. دیگر ازواج مطہرات میں بھی آپ اس اعتبار سے نمایاں ہیں. اور پھر آپ کی شان یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امین کے ساتھ محو گفتگو تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں دیکھا. پھر حضرت جبریل امین نے سرکار کے توسل سے حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام بھی ارشاد فرمایا. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان ہے، امتیازی شان، کہ سرکار کی 9 ازواج مطہرات تھیں جب آپ کا وصال ہوا، اور سرکار نے ظاہر ہے ہر ایک کے ہاں قیام کے لیے دن مقرر کیے ہوئے تھے. لیکن جب آپ بیمار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میرا قیام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہو. آخری ایام سرکار نے جو گزارے وہ سرکار نے پسند کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں گزارے. اور پھر آخری جو خدمات سرکار کی انجام دی گئیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے انجام دی. بلکہ سرکار کو مسواک کی خواہش ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مسواک چبائی اور نرم کر کے سرکار کو دی. اس طرح وہ سرکار کے لب اطہر کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لب اطہر کی یہ آخری خدمات بھی مس ہو گئی. اور پھر سرکار کا جب وصال ہوا تو سرکار کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا. یعنی یہ وہ خصوصی شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ جو باقی ازواج مطہرات میں بھی آپ کو ممتاز کرتی ہیں. تو قرآن فرماتا ہے کہ ازواج مطہرات ساری کائنات کی عورتوں سے ممتاز اور جدا ہیں، اور باقی ازواج مطہرات میں سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خصوصیات کے ساتھ ممتاز اور جدا ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اتنی محبوب زوجہ محترمہ ہیں، اتنی محبوب زوجہ محترمہ ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ سے. عرض کی گئی نہیں حضور مردوں سے، فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر سے. سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرکار جب حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی، ان کے ہاں قیام پذیر ہوتے، تو صحابہ کرام اس وقت سرکار کی بارگاہ میں تحائف زیادہ بھیجتے کہ حضور کی زیادہ پسندیدگی کی نظر پڑے گی. چنانچہ باقی ازواج مطہرات نے ایک دفعہ یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض بھی کی اور اپنا سفارشی بنا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا کہ حضور کی وہ بھی بڑی محبوب ہیں، کہ حضور سے گزارش کریں کہ صحابہ کو فرمائیں کہ آپ خصوصی عائشہ کی باری میں زیادہ تحائف بھیجتے ہیں، باقی بھی تو ازواج مطہرات ہی ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہو رہا، برابری نہیں ہو رہی. تو حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں یہ سفارش کرنے گئیں کہ حضور عائشہ خصوصی آپ کی توجہات کی مرکز بنی ہوئی ہیں، باقی امہات المومنین بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی وہ توجہ ملے. تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی تو سرکار نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے اتنا بتا دو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرتی ہو کہ نہیں کرتی. ظاہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور آپ کی محبوب ہماری بھی محبوب ہے. تو فرمایا پھر عائشہ کے بارے میں بات ہی نہ کرو. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان سے اتنی زیادہ تھی کہ دور فاروقی کے اندر عراق جب فتح ہوا تو وہاں سے
ایک ڈبی لائی گئی جو موتیوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ بڑے قیمتی اور انوکھے موتی۔ اب وہ ڈبی کس کو دیں؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ یہ امتیازی قسم کی ڈبی ہے، موتی بڑے انوکھے ہیں، دی کس کو دی جائے؟ چنانچہ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، حضرت فاروق اعظم نے مشاورت کی تو طے یہ پایا کہ یہ ایک ہی ڈبی ہے، اور اس وقت سرکار کی محبوب ترین ہستی ایک ہی ہے، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ ڈبی انہی کی نظر کر دی جائے۔ یہ حضور کی محبت، خصوصی محبت کی وہ مرکز تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام اتنا کہ 18 آیتیں قرآن مجید کی آپ کی شان میں نازل فرما دی۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گھر کے احوال تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں فقر، تنگ دستی، فاقے سے گزر ہوتا، اور پھر اللہ رب العالمین نے خوشحالی کا دور بھی عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ حضور کے ساتھ کم و بیش 9 سال رفاقت میں رہیں۔ ابتدا میں بہت فقر و فاقہ، تنگ دستی کی ایام، اور پھر اللہ رب العالمین نے فتوحات عطا فرمائیں۔ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان لشکر جاتے اللہ رب العالمین فتح عطا فرماتا، خوشحالی کا دور۔ اور اس خوشحالی کے دور میں ظاہر ہے جو فقر و فاقہ کے حالات تھے، اس وقت جو کاشانہ نبوی کی روٹین تھی، خوشحالی کے دور میں جب باقی صحابہ کرام کے حالات آسودہ ہو گئے، گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو ازواج مطہرات کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ہمارے حصے کا جو آتا ہے وہ مسافرہ کے لے جاتے ہیں، فقراء کے لے جاتے ہیں، یعنی مال تو دولت تو آتی ہے لیکن گھر میں خوشحالی نہیں۔ وہی فقر و فاقہ والی کیفیت سرکار نے اپنا رکھی ہے۔ تو ازواج مطہرات نے گزارش کی کہ حضور یہ مال ہمیں بھی خوشحالی اس میں سے نوازی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، کہ محبوب اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرما دیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، خوشحالی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ تمہیں دنیا خوب دیتا ہوں، لیکن پھر میرے گھر میں تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، آزاد کر دوں گا، دنیا دے دوں گا، لیکن میں نے جو فقر اپنے اوپر اختیار کیا ہے اور لازم کیا ہے، فقر کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، تمہیں دنیا دے کر آزاد کر دیتا ہوں، اگر چاہتی ہو تو دنیا لے لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ کا رسول پسند ہے، آخرت تمہیں پسند ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اسی روٹین پر گزارا کرنا ہوگا، سارا اجر آخرت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی اس پس منظر پر کہ ازواج مطہرات کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ خوشحالی کا دور ہمارے گھروں میں بھی آئے، باقی صحابہ پورا معاشرہ خوشحالی کا وقت گزار رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو دنیا اختیار کر لو اور چاہو تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو، یہ اختیار سرکار نے سب سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا، اور سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، ظاہر ہے یہ زندگی کا معاملہ ہے، اور صرف دنیا کی زندگی کا ہی نہیں، آخرت کی بھی زندگی کا معاملہ ہے، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ جب اختیار دے کر سرکار نے یہ فرمایا کہ مشورہ کرنا اپنے ماں باپ سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں، حضور آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ حضور ہم ساری کائنات کو چھوڑ کر آپ کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دنیا کی خوشحالی نہیں چاہتے، آپ کی نسبت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جواب سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد جس زوجہ محترمہ سے سرکار نے یہ اختیار کا معاملہ اس کے سامنے رکھا، سب نے وہی جواب عطا فرمایا جو حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب تھا۔ گویا یہ سب کی نمائندہ بن گئیں، سب کی قائد بن گئیں، سب کی لیڈر بن گئیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حرم محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا علمی مقام اور علمی قد کاٹ کتنا زیادہ تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قط، کہ ہم پر صحابہ کرام پر جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا، جس مسئلے کا حل نہ نکل رہا ہوتا، کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش آتا، فسألنا عائشہ، تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، سوال عرض کرتے، الا وجدنا عندها منہ علما، تو ہمیں حضرت عائشہ کے پاس اس مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علمی اتنا زیادہ ہے کہ پوری مسلمان خواتین میں سے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پوری مسلمان خواتین میں سے علم کے اعتبار سے سب سے برتر اور سب سے اوپر مقام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے. علمی اعتبار سے سب سے بڑا مقام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور آپ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اکابر صحابہ کرام، بڑے بڑے فقیہ مجتہد صحابہ کرام اپنی مشکلات کا حل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کروایا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم جیسا مجتہد صحابی جب کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ سے رہنمائی لیا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن علمی اعتبار سے امہات المومنین میں اور خصوصاً خواتین کے اندر حضرت عائشہ کا جو مقام ہے وہ ساری خواتین سے بڑھ کر ہے، خواتین سے بڑھ کر ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رائے لیا کرتے تھے. بلکہ سرکار کے بڑے معروف صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ افطاری بھی جلدی کر لیا کرتے اور مغرب کی نماز بھی جلدی ادا فرما لیا کرتے. اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روٹین یہ تھی، موقف یہ تھا کہ افطاری بھی تھوڑی تاخیر سے اور نماز مغرب بھی تھوڑی دیر سے ادا کرتے. اب یہ دونوں کے نظریات کا اختلاف، معمولات مختلف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی بڑے معروف صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی بڑے معروف صحابی، دونوں کے یہ معمولات اور موقف حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کیے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جلدی کون کرتا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلدی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سرکار کا معمول بھی جلدی کرنے کا ہی تھا. جب یقین ہو جائے کہ روزہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے تو پھر افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور نماز مغرب ادا کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں معروف صحابی ہیں، دونوں کے اختلاف رائے کے اندر فیصلہ کن قول حضرت عائشہ صدیقہ کا گنا جا رہا ہے. اسی طرح آپ سرکار کی جو تعلیمات ہیں وہ ظاہر ہے سرکار کی احادیث جو ہم تک پہنچی، ان احادیث نبویہ کو روایت کرنے والے صحابہ میں سے، یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمانا، احادیث روایت کرنے والے بے شمار صحابہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ روایات 6 صحابہ کرام کی ہیں. سب سے زیادہ روایات 6 صحابہ کرام کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت انس حضور کے خادم خاص، ان کا نمبر آتا ہے. تیسرے نمبر پر حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کا نمبر آتا ہے. چوتھے نمبر پر حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں. 5ویں نمبر پر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آتے ہیں. یہ 5 مرد صحابہ ہیں. اور 6 نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آتا ہے. یعنی خواتین میں سے پہلے نمبر پر اور کل صحابہ اور صحابیات میں سے 6 نمبر پر روایت حدیث، کثرت سے روایت کرنے والوں میں 6 نام حضرت عائشہ صدیقہ کا آتا ہے. اور خواتین میں ظاہر ہے یہ پہلا نام ہے. اور یہ 6 بھی کیوں 6 ہے، اس کی وجہ سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 6 صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے وصال کرنے والی ہیں. باقی جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا وصال حضرت عائشہ کے بعد ہوا. ظاہر زمانہ نبوی کے بعد جس کو زمانہ حیات زیادہ ملا
اس کی روایات کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور جس کا وصال پہلے ہوا اس کی روایات کی تعداد ان سے ذرا نسبتاً کم ہو گئی۔ ایک تو آپ کا وصال پہلے ہوا، اس لیے قدر آپ کی روایات ان 5 مرد صحابہ کی روایات سے تھوڑی کم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مرد ہیں، ان سے روایت لینے والے ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، یعنی اجنبی بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے تو محرم غیر محرم کا ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں پردے والا، یہ خواتین میں سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ پردے کے معاملات ہیں، اجنبی آپ سے اس طرح براہ راست سیکھ نہیں سکتا، اس کے باوجود آپ کی جو روایات ہیں وہ 2200 سے زیادہ ہیں جو آپ نے امت کو سرکار کی تعلیمات اور ارشادات عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ آپ کی جو روایات یعنی کل ذخیرہ احادیث میں کثرت سے روایت کرنے والوں میں آپ کا نمبر 6 آتا ہے، لیکن یہ تو روایات کی تعداد کے اعتبار سے ہے، حدیث فہمی کے اعتبار سے آپ کا نمبر 6 نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث فہمی، حدیث کی روایت کے اعتبار سے تو پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا ہے، لیکن حدیث فہمی میں پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور اس کا فہم حضرت عائشہ کے اعتبار سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کیا کرتے تھے کہ سرکار نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث، کہ بدشگونی 3 چیزوں میں ہوتی ہے، بدشگونی 3 چیزوں کے اندر ہوتی ہے، ایک عورت کے اندر، ایک گھوڑے کے اندر اور ایک گھر کے اندر۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ کو پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے حوالہ سے یہ نقل فرما رہے ہیں، تو اب حدیث فہمی دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا فرمان حضرت ابو ہریرہ نے در حقیقت سنا ہی نہیں، سرکار کی یہ حدیث پوری نہیں سنی انہوں نے، بلکہ اس حدیث کا پہلا جملہ جب سرکار فرما چکے تھے تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ آئے تو جتنا انہوں نے سنا اتنا بیان کر دیا، پوری بات نہیں سنی۔ پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ بدشگونی عورت میں بھی ہوتی ہے، گھوڑے میں بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں۔ اب یہودیوں کا یہ قول ہے، یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے، اس کو ہٹا کر اگر صرف اتنی بات کو دیکھا جائے کہ عورت بھی منحوس ہے، گھوڑا بھی منحوس ہے، گھر بھی منحوس ہے، تو ظاہر ہے اسلام کا وہ فہم صحیح نہیں رہے گا، حلیہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ فہم حدیث کے اعتبار سے راوی حدیث اور ہیں لیکن فہم حدیث اور کو ملا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سیدنا انس اور دیگر صحابہ روایت کے اعتبار سے ان کا رتبہ مقدم ہے، لیکن فہم کے اعتبار سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں سے یہ مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میت پر جب اس کے ورثاء روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، یہ حدیث ہے، اور کثرت سے روایت کرنے والے اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے نہیں، سرکار کا یہ مطلب نہیں، اس لیے کہ رونا فعل زندوں کا ہے، میت کو اس کے زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب کیوں دیا جائے گا؟ عمل کوئی کرے، سزا کوئی بھگتے، یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جو برا عمل کرتا ہے سزا بھی تو اسی کو ملنی چاہیے، یہ سرکار کے فرمان کا مطلب نہیں۔ بلکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ سرکار ایک دفعہ گزر رہے تھے، کوئی یہودیہ خاتون مر گئی، اس کے ورثاء اس پر رو رہے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مر گئی ہے، باقی اس پر رو رہے ہیں لیکن یہ عذاب میں مبتلا ہے، تو وہ عذاب میں ان کے رونے کی وجہ سے مبتلا نہیں، اپنی یہودیت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ تو رو رہے ہیں لیکن وہ میت عذاب میں مبتلا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس پر عذاب ہوگا، یہ حدیث فہمی کے خلاف ہے۔ ہاں البتہ اگر مرنے والے نے یہ وصیت کی ہو کہ مجھ پر رونا، یا وہ رونا پسند کرتا ہو،
تو پھر ظاہر ہے ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، اس واسطے کہ ان کے عمل کی اس نے ترغیب دی ہے، برے عمل کی اس نے وصیت کی ہے، اور برے عمل کی وصیت بھی برا عمل ہے، اس واسطے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات وہ ہیں جن کی وجہ سے دین کا بہت سارا حصہ امت کو نصیب ہوا ہے۔ بلکہ یہ جو ہم تیمم کرتے ہیں پانی نہ ہو، تو یہ تیمم کا حکم بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی مہربانی کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے مسجد عائشہ سنی ہوگی تنعیم کے اندر، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں، یہ بھی سہولت حضرت عائشہ صدیقہ کی مہربانی کی وجہ سے امت کو ملی ہے، اور مرد اس کی افادیت کا اتنا اندازہ نہیں کر سکتے جتنا اندازہ اس کی اہمیت اور افادیت کا خواتین کو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں اگر مجبوری پیش آ جائے، واپسی بھی ہو، اور پھر احرام باندھنا ہو اور عمرے کے معاملات ہوں، تو وہاں تنعیم سے احرام باندھ کر آنے میں کتنی سہولت ہے۔ یہ ساری سہولت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت امت کو عطا کی گئی۔ آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان غزوہ بدر بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا یوم وصال بھی ہے، اور غزوہ بدر تو 2 ہجری میں ہوا، لیکن آپ کا وصال 57 یا 58 ہجری میں ہوا۔ اس لیے جہاں اہل بدر کے لیے آپ اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ام المومنین کے لیے بھی اصال ثواب کا اہتمام کیا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔